सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक मीठी ज़बान वाला आदमी रात को अपने दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। अच्छा, उस मीठी ज़बान वाले शख्स को कहानी बताने में कह लें कि बड़ी महारत हासिल थी कि वो शख्स जो दर्जी की कहानी सुनाता उससे पूरा दर्जीनामा मुरत्तब हो सकता था। अच्छा, जब उस मीठी ज़बान वाले आदमी ने दर्जियों की चोरी और मकारी से ग्राहकों का कपड़ा गायब कर देने के अनगिनत किस्से महफिल में सुनाए तो महफिल में सुनने वालों में एक तुर्क भी शामिल था। उसे अपनी अक्ल पर, काबिलियत पर बड़ा ही नाज था। उस शख्स ने मीठी ज़बान वाले शख्स से पूछा कि इस इलाके में सबसे गुरु दर्जी कौन सा है। मीठी ज़बान वाले शख्स ने कहा कि यूँ तो एक से एक माहिर दर्जी हैं, इस शहर में गली कूचों में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक दर्जी बड़ा ही फनकार है। वो दर्जी लोगों को ऐसा चूना लगाता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो दर्जी हाथ की सफाई में इतना उस्ताद है कि कपड़ा तो कपड़ा आंखों का पानी तक चुरा ले और चोरी का पता भी ना लगने दे। अच्छा, ये सुनकर तुर्क कहने लगा कि मुझसे शर्त लगा लो, मैं उस मकार दर्जी के पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसे मेरी आंखों में धूल झोंक कर कपड़ा चुराता है। तुर्क बोला कि कपड़ा तो दूर की बात है, वो दर्जी एक तार भी मेरा गायब नहीं कर सकेगा। अच्छा, दोस्तों ने जब ये सुना तो उससे कहने लगे कि अरे भाई, ज़्यादा जोश में ना हो, तुमसे पहले भी बहुत से लोग ये दावा करते आए हैं और उस मकार दर्जी से धोखा खाकर ही वापस आए हैं। दोस्तों ने उससे नसीहत की कि तुम अपनी अक्ल पर इतना गुरूर ना करो वरना तुम्हें भी ये दर्जी धोखा दे देगा। अच्छा, महफिल ख़त्म होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया और उसने उसी फिक्र में सारी रात गुजार दी कि वो उस मकार दर्जी से किसी सूरत धोखा नहीं खाएगा। खैर, सुबह हो गई और सुबह होते ही तुर्क अपना कीमती कपड़ा उठाए उस मकार दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। अब चालाक दर्जी उस तुर्क ग्राहक को देखते ही निहायत अदब से खड़ा हो गया। दर्जी ने तुर्क के सामने बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहरा किया, ऐसा मुजाहरा कि जिससे तुर्क बेहद मुतासिर हो गया और दिल ही दिल में कहने लगा कि ये दर्जी तो बहुत अच्छा है, बज़ाहिर तो ऐसा अयार और दगाबाज नज़र नहीं आता जैसा लोग बता रहे थे। अब आगे सुनते जाइएगा नाजरीन। वो कहते हैं लोग ख्वाम ख्वाब जो है ना राई का पहाड़ बना देते हैं, और ये सोचकर तुर्क ने अपना कीमती कपड़ा बड़े प्यार से दर्जी के आगे रख दिया और कहने लगा कि मेरे इस लिबास को तैयार कर दे। उस पर दर्जी ने अपने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पे बांधे और कहने लगा कि हुजूर का ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म पर सजेगा बल्कि दुनिया भी देखेगी कि क्या कपड़ा तैयार हुआ है। अच्छा, दर्जी ने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए कपड़े पर निशान लगाने लगा और साथ ही साथ दर्जी ने तुर्क को काबू करने के लिए ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाने शुरू कर दिए कि तुर्क ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसाते टाइम गुजरता गया। अच्छा, तुर्क को किस्सों में इतनी दिलचस्पी हो गई, जब दर्जी ने उसकी दिलचस्पी देखी तो उसने एक और मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा और तुर्क की आंखें हंसते हंसते बंद हो गईं और मौका देखकर मकार दर्जी ने झट से कपड़ा काटा और उसको ऐसे छुपाया कि सिवाय खुदा की ज़ात के और कोई नहीं देख सका। अच्छा, उस पर फिर जो कहानियाँ थीं उनके चक्कर में आप देख लें कि तुर्क अपना असल मकसद कि वो गया क्या करने था वहाँ पे कि धोखा नहीं खाऊंगा, और वो जो दावे करके आया था कि मैं धोखा नहीं खाऊंगा वही भूल गया। अच्छा, हंसी मजाक में सबसे कह लें कि गाफिल हो गया। अब तुर्क दर्जी से कहने लगा कि ऐसी मज़ेदार कोई और बात भी सुनाओ। दर्जी ने फिर अपनी ज़बान से ऐसा जाल बिछाया कि तुर्क इतना हंसा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं, उसके होश व हवास से रुखसत हो गए और इसी दौरान एक बार फिर से मौके का फ़ायदा उठाते हुए दर्जी ने उसको चूना लगा दिया, कपड़ा काट कर छुपा लिया। अब तुर्क ने एक बार फिर दर्जी से मज़ाहिया लतीफ़े का तकाजा किया। फिर दर्जी को कुछ शर्म सी आ गई, वो कहने लगा कि मज़ीद तकाजा ना करें, अगर हंसी की एक और बात बता दी ना तो आपका कपड़ा तंग हो जाएगा। अच्छा, मौलाना रूमी नसीहत फरमाते हैं कि इंसान को अपने होशो हवास दुरुस्त करने चाहिए, ज़ाहिर को छोड़ देना चाहिए, बातिन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को मजाक में नहीं लेना चाहिए और ना खुद को सबसे ज़्यादा अक्लमंद ख्याल करने का गुरूर करना चाहिए और ना दर्जी की तरह मकार बनकर किसी को फ़रेब देना चाहिए, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अब हमारे रहबर वो भी इस कहानी के किरदार है ना, किरदार जो जमहूरियत के नाम पर कभी खुद को धोखा देते हैं, कभी अवाम को धोखा देते हैं, खुद को ताकतवर तस्वुर करके गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। और हमारे रहबर जमहूरियत के नाम पर अवाम की ज़िंदगियों का मजाक ही उड़ाते आए हैं ना।
मजाक बनाया हुआ था आवाम को आज तक। आज पूरी दुनिया में यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये कि हमारे रहबरों ने जमहूरियत का नाम ले लेकर इसे मजाक बना कर रख दिया। जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की जड़ें खोखली की जा रही हैं और अवाम इस उम्मीद के साथ कि उनके हालात शायद आज अच्छे हुए, कल अच्छे हुए, जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, वो इन्हीं रहबरों के हाथों अपना और अपने वोटों का मजाक बनवाते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की है, सिर्फ और सिर्फ नाम की है। हमारे रहबरों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सब्र ही नहीं है, इख्तिलाफ राय गवारा ही नहीं है। और हमारे रहबरों की मर्जी के मुताबिक अगर सब चल रहा हो तो भाई जमहूरियत है, बड़ी परफेक्ट जमहूरियत है, ऐसी जमहूरियत तो कभी देखी नहीं होगी। और जब मिजाज से हटकर कोई बात हो जाए तो जमहूरियत ख़तरे में आ गई, ख़तरा है जी जमहूरियत को। हमारा वो हाल है कि यहाँ जितनी जमातें हैं ना उतनी ही जमहूरियतें हैं। हर जमात की अपनी जमहूरियत है, हर सियासी जमात की अपनी ही जमहूरियत है। हर कोई अपने मुफाद की ऐनक से जमहूरियत को देखता है और जमहूरियत को समझता है। लेकिन हकीकत में हमारे रहबर ही जमहूरियत की जड़ें खोखली कर रहे हैं। ये जितना जमहूरियत करते हैं ना, उतना ही बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है और इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। कायदे आज़म ने भी जमहूरियत का सबक पढ़ाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती के बाद में आने वाले रहबर वो सबक भूल गए और इन लोगों ने लिबादा तो जमहूरियत का ओढ़ा हुआ है। तभी तो दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि जमहूरियत होती क्या है। जमहूरियत का ये जो ओढ़ना है, लेकिन काम ये क्या करते हैं? जब ये कहते हैं ना कि आमरी है तो जमहूरियत का कंपैरिजन करते हैं, तो इनके तो अपने काम आमरीत वाले हैं। जमहूरियत का तो उनको पता ही नहीं कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है। जमहूरियत सबको साथ लेकर चलने का नाम है, अल्लाह के बंदो। लेकिन ये जो हमारे रहबर हैं, सो कॉल्ड नाम निहाद रहबर, यहाँ पर भी अपनी मोनोपोली बनाकर रखना चाहते हैं। और ये वैसे दुनिया की मिसालें देते नहीं थकते हैं, बाहर के मुल्कों की जमहूरियत के सीधे पढ़ते नहीं थकते हैं, लेकिन अपने गिरेबानों में झांकना इन्हें गवारा नहीं है। ये समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने सोच लिया, जो कुछ सोचा, जो कुछ उन्होंने कह दिया, बस वही जमहूरियत है। अब बाहर के मुल्कों में वज़ीर आज़म हो या फिर सदर, वो अपने इख्तियारात को नाजायज़ तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा ही है, वहाँ के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो आम आवाम के साथ आम ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र करते नज़र आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक बड़ी गाड़ी, उसके आगे बड़ी गाड़ी और उसके पीछे बड़ी गाड़ी और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल और पता नहीं क्या क्या। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे हमारे बड़े सियासतदान, बड़े रहबर, हो ही नहीं सकता। अगर कभी करें ना तो सही मायनों में इस मुल्क में वाकई वो आ जाए जिसको कहते हैं जमहूरियत। काश हमारे यहाँ अगर मैं कहूँ कि हिसाब पूरा उलट है, बिल्कुल ही उलट है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि हमारे रहबर मेरे ख्याल से आसमान से उतरे हैं। इन्होंने बाहर निकलना हो तो आम आवाम के लिए सड़कें, रास्ते, ट्रैफिक बंद कर दी जाती है ताकि रहबरों को सफ़र करते हुए किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और पता चले कि कोई बड़ा बंदा बाहर निकला हुआ है। छींक आती है तो ये लोग यहाँ के हॉस्पिटल्स को अपने लेवल का नहीं समझते, किसी काबिल नहीं समझते। अच्छा, यही इसी चीज़ के दावे करते हैं ना कि हमने ये कर दिया अपने दौर में, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। हॉस्पिटल बनवाए, कौन से हॉस्पिटल बनवाए जहाँ पे आप इलाज ना करवा सकें, या फिर बनवाए ही नहीं। अपने इलाज के लिए छींक, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी का इलाज करवाने के लिए वो बाहर जाते हैं, बाहर दौड़े चले जाते हैं। और जब इक़्तिदार में हो जमहूरियत रहती है, लेकिन जब इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो इसी जमहूरियत में इन्हें शदीद मिलावट नज़र आना शुरू हो जाती है। और कुछ रहबर तो इक़्तिदार से फारिग होते ही बाहर चले जाते हैं और फिर अपने हिसाब से वतन वापस आने का फ़ैसला करते हैं अगर दिल चाहे तो, यानी इनकी मर्ज़ी, जब आना चाहेंगे आएंगे, नहीं तो नहीं। और अवाम की याद इन्हें सिर्फ वोट लेते वक्त आती है। जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर कौन सी अवाम, कौन सी अवामी मुश्किलात, कौन सी जमहूरियत। शाहिद खकान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने, शाहिद खकान अब्बासी साहब की बात से 2 पॉइंट्स निकलते हैं। क्या? एक हुकूमत को तब्दील करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन को पेशकश, और दूसरा पॉइंट नवाज शरीफ साहब के वापस आने या ना आने से मुतालिक। तो पहले हम इन हाउस तब्दीली के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे रहबर एक तरफ जमहूरियत की हिफाजत के लिए क्या क्या नाटक नहीं करते। अब कहा जा रहा है कि जी इन हाउस तब्दीली लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन को पेशकश की है, लेकिन मियाँ साहब कट्टर नज़रियाती हैं, इसलिए उन्होंने ये पेशकश रद्द कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। अब वाकिफ़ाने हाल इस पर ये कहते हैं
کہ اگر اپوزیشن کو ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی پیشکش ہوئی تھی تو پھر ایسے میں اپوزیشن کے بقول اس کا مقصد تو یہ تھا کہ موجودہ حکومت ہٹاؤ اور جمہوریت بچاؤ، لیکن اپوزیشن کے بقول اس کے پاس حکومت کو گھر بھیجنے کا سنہری موقع تھا، لیکن پھر اس کے باوجود حکومت کو کیوں گھر نہیں بھیجا گیا؟ اچھا، بلاول نے بھی بار بار کہا اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ان ہاؤس تبدیلی سے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ کس تبدیلی سے؟ ان ہاؤس تبدیلی سے۔ لیکن نون لیگ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا سچ میں نون لیگ نظریاتی ہو گئی تھی، یا پھر اس کا مقصد کہہ لیں کہ نئے الیکشن کے ذریعے اپنی حکومت بنانا تھا؟ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر نون لیگ کو صرف وہی جمہوریت اچھی لگتی ہے جس میں وہ اقتدار میں ہو، اور ویسے بھی خفیہ ملاقاتیں کرنے سے جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی، لیکن ہمارے رہبروں کو ان ہاؤس تبدیلی لانے سے جمہوریت کا نظریہ بڑے اچھے طریقے سے یاد آنے لگ پڑتا ہے۔ اچھا، جب پیپلز پارٹی باپ سے ووٹ لے لے تو جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے، کھوکھلی ہو جاتی ہے، لیکن جب نون لیگ کی نائب صدر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان مائنس کر کے مشروط طور پہ بات کرنے کا کہیں تو جمہوریت بہت زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے، محفوظ بھی ہو جاتی ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے دوسری بات جو کہی وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق وہ بات یہ کہ نون لیگ کے رہنما کے بقول اگر انتخابات 3 مہینے میں ہو جاتے ہیں تو نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے، لیکن اگر انتخابات 1 یا 1.5 سال بعد ہوتے ہیں تو تب نواز شریف صاحب وطن واپس آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں 3 وقت کے منتخب وزیر اعظم کو اپنے مفاد کی خاطر قوم سے دوری رکھنی پڑ رہی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت ہے؟ اگر عوام سے ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو پھر عوام کے درمیان کیوں نہیں رہتے؟ عوام کے سامنے اپنی سزا کیوں نہیں پوری کرتے؟ اگر نون لیگ کے قائد کے نزدیک عوام ان کی طاقت ہے، اور عوام کیا کہتے ہیں؟ عوام ان کی طاقت ہے، عوام ان کی اصل جمہوریت ہے، تو پھر نون لیگ کے قائد کو میرے خیال سے اسی عوام کے درمیان ہونا چاہیے۔ لیکن کہہ لیں کہ ہماری سیاست کا المیہ بن گیا کہ جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو پھر ملک سے باہر جانا تو ضروری ہے، پھر ملک سے باہر ہوتا ہے۔ یعنی ملک تب بھی اچھا لگتا ہے جب اقتدار کی کرسی ہو آپ کے پاس، جب اقتدار نہیں تو کیا فائدہ اس ملک میں رہنے کا؟ یہ تو ان کا محبت کا معیار ہے ملک کے ساتھ، یہ لیول ان کا محبت کا، یہ ان کی حب الوطنی کہ کرسی ہوگی، کرسی کے ساتھ ہم چمٹے رہیں گے، چپکے رہیں گے تو ملک میں رہیں گے، ورنہ جب کرسی نہیں ہوگی، اقتدار نہیں ہوگا تو پھر کیسا ملک؟ پھر یہ چلتے بنتے ہیں یہاں سے۔ پھر جب تک ان کو پھر سے عوام اقتدار تک نہیں پہنچا دیتی نا تب تک کوئی چکر نہیں آنا جی۔ یعنی ہمارے رہبر ملک میں سیاست کرنے کو اور اقتدار ختم ہونے کی صورت میں باہر جانے کو ہی وہ کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں بار بار؟ جمہوریت۔ یہ ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن اگر ایک لائن میں کو بتانا چاہے۔ اور جب یہی سیاسی رہنما کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی بتائیں کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، بتائیں، حساب دیں، تو پھر اس احتساب کے عمل کو کہتے ہیں جی مشکوک ہو گیا یہ تو، اور یہ تو خون ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مطلب اس طرح کی باتیں کرنے پر آ جاتے ہیں۔ ابھی مریم نواز بھی کیا کہہ رہی ہے؟ جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا، مطلب ڈائریکٹ اس طرح کے الفاظ بولنا شروع، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ گلا گھونٹ رہے ہیں جمہوریت کا، دکھڑا سنا رہی ہیں۔ حالانکہ یہی مریم پورے فخر سے بتا رہی ہیں کہ جس سینٹ الیکشن میں پارٹی کا ٹکٹ چلا ہے۔ اب مریم یہ بھی سمجھا دیں کہ جو پارٹی کا ٹکٹ چلتا ہے یا چلا ہے، یہ پارٹی کا ٹکٹ چلانا یہ بھی کوئی جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ ذرا دیکھیے گا کیا کہتی ہیں محترمہ۔ سچ یہ ہے کہ جی ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جمہوریت کے اصل معنی تک نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ عوام کو یہ جمہوریت کا سبق پڑھاتے نہیں تھکتے ہیں، پتہ ان کو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارے رہنماؤں کو واقعی جمہوریت کی اصل تعریف معلوم ہوتی تو کبھی بھی پی ڈی ایم نہ ٹوٹتی اور نہ ہی نون میں سے شین نکلنے کی باتیں ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کی ایک وجہ ہر ایک جماعت کی اپنی اپنی جمہوریت کی تعریف اور اپنے اپنے مفادات۔ اچھا، بظاہر یہ جو اتحاد ہے نا جمہوریت بچانے کے لیے نکلا تھا، لیکن اصل مقاصد کچھ اور تھے، اس لیے یہ اتحاد مٹی کا ڈھیر ثابت ہو گیا۔ وہ تو ہونا تھا، اور نون میں سے شین نکلنے کی باتیں بھی اس لیے ہوئی نا کہ بظاہر جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے جماعت کا اصل مقصد اپنے کیسز کا خاتمہ تھا۔ اس وجہ سے کبھی اس جماعت میں مفاہمت کا موسم دیکھا گیا، کبھی مزاحمت کا موسم دیکھا گیا، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر۔ اور ویسے بھی اس جماعت میں نون لیگ کے قائد کسی کی سننا پسند نہیں کرتے، سب کو پتہ ہے، اس لیے اپنی صاحبزادی کے ذریعے وہ اپنے چھوٹے بھائی کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کرتے رہے، اور شہباز شریف صاحب جو بات کرتے مریم اس کی تردید کر دیتی۔ اب یہ ہے ان کی جمہوریت کا حال، دیکھ لیں آپ۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات، ذرا مزے کی بات سنیے کہ نون لیگ میں جمہوریت کا فقدان اس وقت بھی دیکھنے کو ملا جب حمزہ شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ پارٹی میں
اور بھی سینئر رہنما تھے جو اس عہدے کے حقدار تھے، لیکن یہ جو موروثی سیاست ہے نا، اس نے نظریات کی قربانی دے دی۔ اب تحریک انصاف کو چھوڑ کر تمام سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ موروثی سیاست رائج ہے، اور سیاسی جماعتیں جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتی رہنما پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو موروثی سیاست کی وجہ سے کھل کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ان کی جمہوریت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا عمران خان صاحب کا کلپ۔ اچھا، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ملک لوٹنے کو جمہوریت بچانا کہتے ہیں، اربوں روپے کا نقصان پہنچا کر کون سی جمہوریت کو فائدہ پہنچایا گیا؟ اور کیا کہہ رہے ہیں جی، مساق کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اچھا ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کی جب بھی بات کی تو اپوزیشن نے اس کو کیسز کے خاتمے سے مشروط کر دیا، اور جب وزیر اعظم نہیں مانے تو الٹا اپوزیشن نے ان کو کیا کٹ پتلی اور نظام اور جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو 2 قدم آگے نکل کر کشمیر جیسے معاملے پر بھی سچ چمکا کر کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سی جمہوریت ہے اور کون سی خدمت ہے یہ جمہوریت کی؟ خیر، مولانا صاحب کا کلپ ذرا دیکھیے۔ اب سنا آپ نے مولانا صاحب کو اور مولانا صاحب کے خیالات کو۔ مولانا صاحب کے بقول اس حکومت نے کیا کیا؟ کشمیر کا سودا کر دیا، بھارت کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میرا بڑے ادب سے مولانا صاحب آپ سے سوال ہے، اس حکومت نے بقول آپ کے 3 سال کے اندر کشمیر کوس کو نقصان پہنچا دیا، اور آپ کیا کہتے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا، اسے بیچ دیا مودی کے ہاتھوں۔ آپ لمبے عرصے تک کشمیر کمیٹی کے کیا تھے؟ سربراہ تھے۔ آپ نے اتنے لمبے عرصے میں، طویل عرصے میں کیا کیا کشمیر کے لیے؟ آپ تو نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور وہ کیا نہ دبنے والے ہیں۔ پھر آپ کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و ستم سے نجات کیوں نہ دلا سکے مولانا صاحب؟ اس وقت بھی اپوزیشن جمہوریت اور یہ جمہوری رویوں کو لے کر حکومت سے باقاعدہ گلے شکوے کرتی تھی، لیکن چونکہ حکومت نے آپ کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا ہوا تھا نا، سربراہی دے رکھی تھی، اس لیے اس وقت جمہوریت محفوظ تھی، آپ بھی خاموش تھے اور جمہوری رویے بھی بڑے اچھے تھے، ٹھیک تھے۔ لیکن اب یہ ہوتا نا خالی ہاتھ، اب جب ہاتھ خالی ہے نا تو پھر جمہوریت کیسے لگے گی؟ پھر تو جمہوریت خطرے میں ہی ہوگی نا، ظاہری بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے رہبر کب تک جمہوریت کے نام سے کھلواڑ کرتے رہیں گے اپنے مفادات کے لیے؟ مطلب بیسیکلی یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں نا۔ جمہوریت میں عوام کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ جمہوریت اور جمہور کیا ہے ناظرین؟ آپ ہیں، ہم ہیں، عوام ہے۔ جمہوریت ان کی ایسی جس میں جمہور کو مائنس کر دیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ جمہور بیچارہ کس حال میں، یہ ہے ان کی جمہوریت اگر ایک لائن میں بتائی جائے تو۔ لیکن ایسے کب تک چلے گا؟ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلوچستان اسمبلی میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ تحریک عدم اعتماد 4 نکاتی چارج شیٹ ہے جس پہ حزب اختلاف کے 16 اراکین کے دستخط ہیں۔ اچھا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا ہے کہ انہیں صوبائی اسمبلی میں اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی پرواہ نہیں ہے، مگر وزیر اعلیٰ جام کمال یہ کہتے ہیں کہ اگر میری اپنی جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت نے مجھ پر عدم اعتماد کیا تو میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اچھا ناظرین، بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی کامیابی کے لیے 33 اراکین کی ضرورت ہے، اور حزب اختلاف کے اراکین کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے یہ جو مطلوبہ اراکین کی تعداد یہ جو 33 بتائی جا رہی مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اب اس وقت بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی جو تعداد ہے وہ 23 ہے، جس میں سے JUI فے کے 11 اور BNP مینگل کے 10 اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 رکن اسمبلی ہے۔ آزاد رکن اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم ریسانی کی حمایت بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ اب اس طرح اپوزیشن کو کہہ لیں کہ 24 اراکین کی حمایت حاصل ہے، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو 33 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ اب کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف یہ جو حزب اختلاف کی تحریک عدم ہے یہ کامیاب ہو پائے گی؟
اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان اور پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف بلوچستان سردار یار محمد رند صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. سردار صاحب یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ جو پیش کی گئی چارج شیٹ ہے اس میں کہنا ہے کہ جی گزشتہ 3 سال کے دوران جو وزیر اعلیٰ ہیں جام کمال صاحب، ان کی خراب طرز حکمرانی کی وجہ سے بلوچستان میں شدید مایوسی ہے، بد امنی ہے اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اداروں کی پرفارمنس ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شدید متاثر ہوئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس اپوزیشن کی چارج شیٹ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو اپوزیشن نے الزامات چیف منسٹر پہ لگائے ہیں، اب اس کی وضاحت تو وہ خود دے سکتے ہیں. ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے، کیبنٹ کے اندر کیا ہے. جہاں تک ہم اس کے الائز ہیں اور میں ان کا کیبنٹ کا منسٹر بھی ہوں، اور شاید آپ کے نالج میں ہوگا کہ 2 مہینے پہلے میں نے خود بھی ریزائن کیا تھا بجٹ کے دن، اور اس کے بعد ساری الائز پارٹیز اور حکمران پارٹی 2-3 دفعہ میرے گھر پہ تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ایجوکیشن ہے وہ ایک میں نے جو یہ منسٹری ایکسیپٹ کی تھی اس کا ایک وجوہات تھی، اور میں اصل مین وجوہات یہ تھی کہ میرا ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھا، ایک میرا ایسا ایک پروجیکٹ تھا. میں سمجھتا تھا کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے بلوچستان کے اندر، جس میں ہمارے 33 ڈسٹرکٹس ہیں، 33 ریزیڈنشل میں کالجز بنانا چاہتا تھا، اور 7 ہمارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں 8 میں گرلز کیڈٹ کالجز بنانا چاہتا تھا. پاکستان میں اس وقت صرف 1 گرلز کیڈٹ کالج ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ اگلے 10 سال کے اندر بلوچستان میں ایک تعلیمی انقلاب آ جائے گا. مگر بدقسمتی ہے وہ بھی بجٹ کے اندر 1 دن تک تو میں مطمئن تھا. میرا چیف منسٹر صاحب سے بات چیت بھی ہوئی، اور جو ہم نے پروسیس ہوتا ہے ایک بجٹ کا، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈسکشنز اور سارا، اور مجھے یقین تھا کہ ویری نیکسٹ ڈے میرا بجٹ انشاءاللہ بجٹ میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے اپروول کے لیے میں کوشش کر کے اس کو اسمبلی سے اپروو کراؤں گا. مگر موجودہ صوبائی حکومت نے اس کو ڈراپ کر دیا، اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا، میڈیا اس کا گواہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے میں نے اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا. اب اس وقت کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے جام صاحب کے خلاف، اور ہم اس کے اتحادی ہیں، اور سب سے بڑے اتحادی ہیں. ہمارے 7 ووٹ ہیں اسمبلی کے اندر. تو میں ابھی اس وقت صوبے کے اندر نہیں ہوں. انشاءاللہ کل میں پہنچوں گا. سب سے پہلے تو میں اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کروں گا، ان سے ان کے ویوز لوں گا، ان سے رائے لوں گا، اور اس کے بعد فائنل فیصلہ تو ہماری پارٹی کے قائد عمران خان کریں گے. باقی کارکردگی کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ مختصراً بتا دیا ہے. جی آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے. جی اگر ہم سیٹسفائی ہوتے تو پھر کیوں ہم ریزائن کرتے؟ جی صحیح، ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد یہ جو آپ بات کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز کمپلیٹ کیجئے گا. میں سن پا رہی ہوں آپ کو، پھر میں اگلا سوال پوچھ لیتی ہوں. آپ کمپلیٹ کیجئے. نہیں میں بات کمپلیٹ کر چکا ہوں. آپ کوشچن کریں پلیز. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد یہ جو اپوزیشن کے رکن نصیر شاہوانی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ صرف عوام بلکہ حکومت سے خود حکومتی اراکین بھی ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو پرفارمنس ہے اس سے بہت نالاں ہیں، ناراض ہیں، مطمئن بالکل نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومتی اراکین بھی وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں، یا یہ صرف افواہیں سمجھی جائیں، رومرز ہیں، صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں اڑائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں کوئٹہ سے باہر بیٹھا ہوا ہوں. البتہ جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ان کے اپنے کچن، ایون جو ہم سن رہے ہیں، ہو سکتے ہیں یہ اللہ کرے کہ افواہیں ہوں اور سچ نہ ہو، کہ ان کے کچن کیبنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. البتہ ایک چیز جو پہلی دفعہ سیریس یہ موو ہوئی ہے، اس میں 18 لوگوں نے عہد و پیمان کیے ہیں، اور اب ایز اے مسلمان میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا
बड़ी बुरी होगी कि उन्होंने कोई हल्फिया बयान भी हल्फ भी लिया है कि हमने जाम साहब के ख़िलाफ़ मुतहद रहना है। सही सही। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक जी जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरदार साहब और तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी वजह से भी बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किलात का शिकार रही है। ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमें इग्नोर किया जा रहा था, सारा कुछ है, मगर उसके बावजूद क्योंकि हम उनके इत्तेहादी हैं तो इस वक्त हम ये शिकायत या जो जिस चीज़ों से हम 3 साल से गुज़र रहे हैं उसको हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते। अलबत्ता बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी थे और हमने वो तहफ़्फ़ुज़ात जाम साहब तक भी पहुँचाए और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक भी पहुँचाए। वो अपनी जगह है, मगर इस क्योंकि वो हमारी मरकज़ में भी इत्तेहादी है और हम सूबे में भी उसके इत्तेहादी हैं, तो हम इस वक्त ये शिकायतें और गिले नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इस मरहले के बाद अब फिर अच्छा, आपने बड़ी खुल के बात कर दी, फेयर इनफ। आपने कहा इत्तेहादी हैं मरकज़ में भी, यहाँ पे भी, तो जी हम शिकायतें और गिले नहीं करेंगे, यानी हम ये मान लें, मैं ये आपकी गुफ्तगू से आपके सामने बात कर रही हूँ, कंक्लूड कर सकती हूँ कि चूँकि इत्तेहादी हैं इसलिए गिले शिकवे तो हैं, मसाइल भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन चूँकि इत्तेहादी हैं तो बस ठीक है, अभी हम खामोश ही रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? और दूसरी बात, जो माजी में शिकायत थी वज़ीर आला साहब से, क्या अब वो दूर हो चुकी हैं? इसका जवाब दे दें फिर। आपने देखें 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर दिए। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि इस वक्त जो हमें शिकायतें थीं, अगर शिकायतें नहीं थी तो फिर मैंने 2-2 मेरी मिनिस्ट्री थी, मैंने क्यों रिज़ाइन किया था और तकरीबन 2-2.5 महीने तक मैंने ऑफिस अटेंड नहीं किया था। और ठीक है, फेयर इनफ की मुझे बहुत शिकायत सारे थी तो दोस्तों ने, मेरे अलाइज ने, तो उसके बाद मैंने कोई 1 दिन के लिए ऑफिस रिज्यूम किया था। मैं अभी जाऊंगा अपनी पार्लिमानी, सिर्फ मुझे तो इश्यूज़ और मसाइल नहीं है, पार्लिमानी मेरी पार्टी है, मैं उससे बात करूंगा, उनको इत्माद में लूँगा। हम टोटल 7 मेंबर हैं इस वक्त PTI के बलूचिस्तान के अंदर। हम बैठ के एक फ़ैसला करेंगे और उस फैसले की जो होगा तो इंशाल्लाह फिर खान साहब से बात करेंगे, जो पार्टी फ़ैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। ठीक है, यानी वो जो आप कह रहे हैं फैसला किया जाएगा बैठकर या फिर बात की जाएगी, तो यानी मामलात हल भी हो सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। आपकी बात का मतलब मैं ये समझूं? जी हाँ, आप बजा समझ रही हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त के लिए। और मुझे ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे, मईशत के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। रुपए के मुकाबले में डॉलर की जो ऊंची उड़ान है हम देख रहे हैं, जिसका सिलसिला जारी है और डॉलर तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी जो डॉलर है उसका भाव बढ़ रहा है। अच्छा, ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 170 रुपये 30 पैसे का हो गया है। 4 महीने में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपये 22 पैसे महंगा हो चुका है और डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों का जो हजम है वो भी बढ़ रहा है। अच्छा, मौशी माहिरीन ये कहते हैं कि समंदर पार मुकीम जो पाकिस्तानी है उनकी जानिब से तरसीलात ज़र की आमद का जो हजम है वो 10 साल की बुलंद सतह पर पहुंचने के बावजूद रुपया मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजूहात पर मुआशी माहिरीन ये भी कहते हैं कि जी बैरूनी अदायगियों और ये जो बढ़ती हुई दरामदाद है उनसे रुपये को कमज़ोर रखा, जबकि मुआशी मुस्तकबिल के बारे में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे भी डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है। अब इसके अलावा मुल्की जो रिकॉर्डेड जो दरामदात हैं या तारीख साज करंट अकाउंट का खसारा वो भी रुपये की कदर पर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, रुपये की कदर में कमी से मुल्क किन मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना था
کہ جی بیلنس آف پیمنٹ کے دباؤ اور افغانستان کی جو خاص طور پہ صورتحال ہے، سچویشن ہے، اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور طلب اور رسد کی وجہ سے بھی یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو کیا صرف یہی وجوہات دکھائی دیتی ہیں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی، یا حکومت کی کچھ کمزور پالیسیز بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا؟ دیکھیں آئی تھنک کہ یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت جی آپ دیکھیں کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھی ہیں، اور ایک اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اب ہماری گروتھ جو ہے وہ 4% سے اوپر جا رہی ہے، اور اس کا پریشر ہے امپورٹس جی پہ، کیونکہ اس کے لیے آپ کو تمام انرجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، پھر ہمیں اپنا کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور سب سے جو جی بڑی چیز جی ہے کہ جتنی بھی یہ جو ہمارا امپورٹ باسکٹ ہے یہ مہنگی بھی بہت ہو گئی ہے، کیونکہ پرائسز ان کی انٹرنیشنلی بھی بہت اوپر چلی گئی ہیں، تو ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ٹوٹلی ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جس نے یہ ایک دم اس میں جو سپائک آیا ہے ڈالر کی قیمت میں اس کا نتیجہ بن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک یہ جو ٹھیک ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی بات کی ہے اس میں بھی وزن ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک اکنامک ڈسرپشن ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کے ریزروز جو ہیں وہ بھی فریز ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے پاکستانی جو ڈالرز کی سپلائی ہے اس میں بھی فرق پڑ رہا ہے. لیکن آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرانزینٹ ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جب ایکسچینج ریٹ اس طرح سے چینج ہوتا ہے انفلیشن تو ڈیفینیٹلی جی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے انسینٹیوز جو پروڈکشن کے لیے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن بہت اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کی ٹھیک ہے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں. اور ہمارے کیس میں آئی تھنک ایک بات جو ہے کہ ہماری انرجی، کیونکہ تیل ہم بہت امپورٹ کر رہے ہیں اور گیس امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی انرجی جو ہے وہ سولر پہ لے کے جانی پڑے گی، ہمیں اپنی رینیوبلز پہ لے کے جانی پڑے گی، اور ہمیں اپنے ڈیمز پہ جو اس وقت فوکس بھی ہے اس سے انرجی لانی پڑے گی، اور میجر چینج کرنا پڑے گا ہماری انرجی سیکٹر کو. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹھیک ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کی ریفارمز، ان کی پرائیویٹائزیشن. جی اب یہ سارا وقت آ گیا یہ تمام کام کرنے کا، اور آئی تھنک کہ یہ انوائرمنٹ اس وقت رائپ ہے کہ ہم یہ کام کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومت کہتی جی نواز حکومت نے بہت عرصے تک یہ جو کرنسی ہے اس کی قدر کو ایک مصنوعی طریقے سے مستحکم رکھا تھا، جس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور جو درآمدات ہیں وہ بڑھتی گئیں، پاکستان میں بننے والی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے برآمدات کم ہوتی گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے؟ جی یہ بالکل نہ صرف حکومت کہہ رہی ہے بٹ یہ تو انٹرنیشنل اداروں نے بھی یہ کہا ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی جب آپ بیرون ملک قرضے لے کے آپ اپنے کرنسی کو سپورٹ کر رہے تھے تو تقریباً نون لیگ نے 20 سے 25 ارب ڈالر ریزروز ضائع کیے اس کو اوپر رکھنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری انڈسٹری بھی بیٹھ گئی، ہمارا ایکسپورٹس بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں ایک بہت بڑا ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنسے. اور جس وقت وہ ٹھیک حکومت گئی تو اس وقت تقریباً 30 ارب ڈالر کی ہم نے ادائیگیاں کرنی تھیں جو ہمارے پاس نہیں تھے. اس لیے تو ہم اس وقت جو ہے ٹھیک ہے مقروض ہوئے ہیں اور ہمیں یہ مشکل کام کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن اب یہ جو پالیسیز آ گئی ہیں اس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن ایریا میں بہت انسینٹیوز پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ آئی تھنک کہ پینڈیمک کو اگر تھوڑا سا قابو میں رہی پینڈیمک تو انویسٹمنٹ بھی خاصی آئے گی، اور یہ اکنامک جو گروتھ ہے یہ 4% سے بڑھ کے 6% کی طرف ضرور جائے گی. صحیح ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جو اقتصادی ترقی ہے اور پیداوار بڑھانے کے لیے خاص طور پہ جو قرض لینا ہے یہ غلط معاشی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر قرض لے کر اخراجات پورے کیے جائیں تو اس سے تو ملک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی حکومت ہے کیا کوئی غلطی کر رہی ہے، اور کیا جو قرضوں کا استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک مسئلہ ہے نا، ایک یہ ڈیٹ ٹریپ اسے کہتے ہیں. جب آپ کا
قرضہ جی جو ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کم نہیں ہوتا، وہ جی پھر آپ کو اور قرضے لینے صحیح پڑتے ہیں، کیونکہ اس کا سود دینے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہی سلوشن صحیح یہ ہے کہ اکنامک گروتھ ہونی چاہیے۔ اگر اکنامک گروتھ ہوگی، اکانومی کا سائز بڑا ہوگا تو قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فسکل سائڈ ٹھیک پہ ہے جو اکانومسٹ کہتے ہیں فسکل کنسولیڈیشن بھی ہو رہی ہے، 9% فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو کے 7% پہ آ گیا ہے، اور آگے چل کے یہ اور بھی کم ہوگا۔ اور جو ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ہم نے خاصا ریڈیوس کیا ہے، لیکن یہ ٹائم لگتا ہے اس کو، کیونکہ قرضے آپ کے $100 ارب سے زیادہ بیرونی ملک کے قرضے تھے، ہر سال $10 ارب آپ کو واپس کرنا ٹھیک پڑتا ہے ہے، اور اس کے لیے آپ ٹھیک کو ہے اپنی اکنامک انوائرمنٹ درست رکھنی پڑتی ہے، نہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہیں وہ آپ کو بند کر سکتی ہیں۔ سو آئی تھنک یہ تمام چیزیں جو ہیں خاصی یہ مشکل چیزیں ہیں، لیکن ان کو آپ جو جس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس صحیح پرابلم سے جلد نکل آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی بھی سچویشن ہے، جس طرح قرضے ہیں، ان کی ادائیگی ہے، تاریخ ساز کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، پھر یہ جو ریکارڈڈ درآمدات ہیں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں جو سامنے ہیں سب کے، اب ظاہری بات ہے یہ افیکٹ کریں گے معیشت کے حوالے سے، بہت مشکل ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں۔ جب مہنگائی ہوتی ہے تو عوام بیچاری پریشان ہوتی ہے، کیونکہ عوام آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، آپ کو بہت لوگ ملتے ہوں گے کیونکہ آپ معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، تو آپ سے بھی لوگ عام لوگ یہی بات پوچھتے ہوں گے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، کب ختم ہوگی۔ پھر خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ اپوزیشن کی جانب سے۔ تو ذرا عام الفاظ میں چاہتی ہوں میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، آپ عام الفاظ میں عام ناظرین کو ذرا سمجھائیے گا کہ جو تمام مسائل ہیں یہ حل کی طرف کب جائیں گے، کیونکہ عوام کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے جی یہ تاریخ ساز کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، کیا ہوتے ہیں یہ قرضوں کی ادائیگی، یہ جو درآمدات کا معاملہ ہے۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی ہے اور جینا دوبر ہو گیا ہے، اتنی ہماری کمائی نہیں ہے، لوگوں کے پاس اتنا روزگار نہیں ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عام الفاظ میں پلیز ذرا ان کی رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ تقریباً 60% جی ہماری جی آبادی جو ہے دیہاتوں میں رہتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ٹھیک دیہات کی اکانومی ہے وہاں پہ بہت اچھی ان کو پرائسز، قیمتیں بہت اچھی مل رہی ہیں، گندم کی ہو، ٹھیک شوگر کین کی ہو، تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو اچھی قیمتوں پہ مل رہی ہیں، اور دیہاتی خاندانوں میں ایک پراسپیرٹی ضرور ہے، اور وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے بہت سی چیزوں میں جو وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے جو شہروں کی آبادی ہے، کیونکہ شہروں کی آبادی جو ہے وہ نیٹ فوڈ جو ہے وہ نیٹ استعمال شہروں میں ہوتا ہے، اور وہ جب مہنگی چیز ہوتی ہے جو دیہاتی کے لیے اچھی ہے وہ شہروں کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ سو شہروں کے لیے آپ کو ان کی روزگار بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ جو احساس پروگرام ہے اس طرح کے سوشل سیکیورٹی نیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو عام آدمی، غریب آدمی کی اکانومی ہے، جس کو کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو انٹرپرینیوریل بھی کیا جائے، وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے ان کو لونز بھی مل رہے ہیں، سستے ملیں، قرض حسنہ ٹائپ لونز ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے گھر بنانے کے لیے بھی سستی فائنینسنگ ملے۔ سو پہلی دفعہ یہ ہے کہ وہ انکم گروپ جو ہے اس کے لیے اسپیسیفک کی جا رہی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو پازیٹیو تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو تکلیف ہے اس کو پوری طرح سے وہ شارٹ رن میں نہیں کر سکتے، اور لوگوں کو پریشانی ضرور رہے گی۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کا کنسٹرکشن کا آپ نے پیکج دیکھا، اس میں جتنے ڈیلی ویجز پہ تھے لوگ وہ تقریباً سارے کے سارے اب ری امپلائے ہو چکے ہیں، اور اس میں خاصی تیزی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے فیصل آباد کا یا سیالکوٹ کا یا گجرانوالہ میں، وہاں پہ جی فل پروڈکشن اس وقت چل رہی ہے، اور جو مزدور ہے وہ اوور ٹائم کے اوپر چلا ہوا ہے، تو وہ بھی ان کو بینیفٹ مل رہے ہیں۔ اور تیسری چیز میرے خیال میں جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں بیرون ملک سے، وہ زیادہ تر شہری آبادی کے پاس آتے ہیں،
اور وہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں وہ پیسہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بڑی سپورٹ ہوئی ہے. اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ پراپرٹی خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، جس سے بھی اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حالات مشکل حالات ہیں، لیکن یہ جو جس طرح سے آج سے 2 سال پہلے بالکل راک باٹم تھے، اس سے ہم اٹھ پڑے ہیں. اب ہم گروتھ کی طرف آ گئے ہیں. اگلے سال انشاءاللہ 5 سے 6% گروتھ ہوگی اور یہ جو روزگار کے مواقع ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کی. زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.